کچھ ویڈیوز پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم اپنی افادیت کو کس طرح زیادہ سے زیادہ حد پہ پہنچا سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے سمجھا تھا 5 روپے خرچ کرنے والی مثال کو لے کر۔ اور ایسا کرنے کے لیے ہم نے اضافی افادیت فی روپے نکال کر فیصلہ لیا تھا کہ کب کون سا والا 1 روپیہ کیا لینے میں خرچ کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ افادیت حاصل ہو۔ جیسے ہماری مثال کے حساب سے پہلے روپے پہ چاکلیٹ لینے سے ہمیں 100 کی افادیت مل رہی تھی اور پھل لینے سے 60 کی، تو ہم نے چاکلیٹ خریدی تھی، اور اس طرح سے ایسے ہی دونوں کا موازنہ کیا تھا۔ اور جب پھل لینے کی افادیت بڑھ گئی اور چاکلیٹ کی کم ہو گئی، یعنی 4 اور 5 روپے پہ، تو وہ دونوں روپے ہم نے پھل لینے میں خرچ کر دیے، اور ایسے ہم نے اپنے 5 روپے کو بہترین سطح پہ افادیت پانے کے لیے استعمال کیا۔ اس ویڈیو میں ہم چاکلیٹ کی قیمت تبدیل کر کے اندازہ کریں گے کہ اب اضافی افادیت پہ کیا فرق پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ مقدار مانگ پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ہم یہاں کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہاں ایک قیمت کی بنیاد پہ مقدار مانگ نکال چکے ہیں۔ اب ہم دوسری قیمت کی بنیاد پہ پھر سے مقدار مانگ نکالیں گے، اور اس طرح سے ہمارے پاس مانگ کا کرو آ جائے گا۔ تصور کرتے ہیں کہ چاکلیٹ جو کہ پہلے 1 روپے کی تھی اب 2 روپے کی ہو گئی ہے۔ اب نکالتے ہیں اضافی افادیت، لیکن وہ کیسے؟ اضافی افادیت کو قیمت سے تقسیم کر کے، یعنی پہلی اضافی افادیت تھی 100، اس کو تقسیم کیا 2 سے جو کہ تھی قیمت، اور یہ آ گئی 50 کی اضافی افادیت۔ ایسے ہی باقی سب ہی ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب ہم اپنے 5 روپے کیسے خرچ کریں گے؟ تو اب چاکلیٹ کا آدھا ٹکڑا لینے سے ہمیں افادیت مل رہی ہے 50، اور پھل کا آدھا پاؤنڈ لینے سے 60۔ تو ہمیں کیا لینا چاہیے؟ بالکل ٹھیک، پہلے روپے سے ہم لیں گے پھل کا آدھا پاؤنڈ۔ دوسرے روپے سے بھی وہی نتیجہ آ رہا ہے، تو ہم اس سے بھی پھل کا دوسرا والا آدھا پاؤنڈ خرید لیں گے۔ تیسرے روپے میں چونکہ پھل کا بھی آدھا پاؤنڈ 50 کی ہی افادیت دے رہا ہے، اور چاکلیٹ بھی 50، تو مثال لیتے ہیں کہ ہم نے چاکلیٹ کا ہی آدھا ٹکڑا لے لیا۔ چوتھے روپے سے ہم نے چاکلیٹ کا دوسرا آدھا ٹکڑا لے لیا، اور چاکلیٹ بھی پوری کر لی جس پہ ہمیں افادیت مل رہی تھی دوبارہ سے 50۔ پھر 5ویں روپے پہ جب ہم دیکھیں تو چونکہ اب پھل اور چاکلیٹ دونوں کے پورے حصے ہم لے چکے ہیں، تو چاکلیٹ کا اگلا آدھا ٹکڑا افادیت دے رہا ہے 40، اور پھل کا اگلا آدھا پاؤنڈ افادیت دے رہا ہے 50۔ تو ہمیں کیا لینا چاہیے؟ بالکل درست، پھل۔ تو اس 5 روپے پہ ہمیں مجموعی افادیت کیا ملی؟ اس کے لیے ہم ان ساری افادیت کو جمع کر لیں گے، اور جواب آ گیا 270۔ اب گنتے ہیں چاکلیٹ کی مقدار۔ تو ہم نے خریدا پورا ایک چاکلیٹ کا ٹکڑا، تو جب قیمت 1 روپے تھی تو چاکلیٹ کی مقدار مانگ تھی 3 ٹکڑے یا بارز، اور جب 2 روپے ہو گئی تو مقدار مانگ ہو گئی 1 ٹکڑا۔ ہم چاہیں تو چاکلیٹ کی قیمت کو مزید کم کر کے بھی مقدار مانگ میں فرق دیکھ سکتے ہیں، مگر ابھی اسی مثال کے حساب سے مانگ کا کرو بنا لیتے ہیں۔ 1 روپے پہ لیے گئے 3 ٹکڑے، 2 پہ لیے 1، تو ایسا ہے ہمارا مانگ کا کرو۔ اب اگر ہم چاہیں تو اس مثال میں قیمتوں کی تبدیلیاں کر کے اس مانگ کے کرو کی حتمی صورت بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔